سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ شیخ صاحب آپ تو خود کہتے ہی آئے تھے کہ 31 مئی سے پہلے فیصلہ ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب اب تو لگژری آئٹمز کی امپورٹ پہ پابندی، پھر ملک کو مشکلات سے نکالنے کی ٹویٹ ضرور کر رہے ہیں، بٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور اناؤنس کرنے جا رہے ہیں اسمبلی تحلیل کرنے کا؟ میں تو بہت دنوں سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں، پہلے تو میں 31 کہتا تھا، شاید یہ ہفتہ ہی 3-4 دن ہی اہم ہو، مدت تو دور کی بات ہے، یہ تو عدت کے دن پورے نہیں کریں گے، 86-40واں ہوگا ان کا۔ اور الیکشن جو ہے وہ انہوں نے مقتدر حلقوں سے اپیل کی کہ ہمیں دیے جائیں 1.5 سال، جو کہ ان کی بات نہیں سنی گئی، بلکہ لندن سے بھی رابطے قائم کیے گئے، اور ECL میں سے دیکھیں 3000 لوگوں کے نام جو ہے ایجنسیز نے انکوائری کی، بغیر کسی لا منسٹر کے دستخط کے اور کیبنٹ کی منظوری کے انہوں نے 4000 نام نکال دیے، اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ FIA سے فائلیں اٹھا کے لے گئے، لاہور کے 2 گھروں میں رکھی ہیں، وہ واپس لا رہے ہیں۔ اور میں تو الیکشن کی طرف مگر شیخ صاحب کیا اصل میں ہوا یہ ہے کہ مقتدر حلقے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ مشکل فیصلے بھی کریں، بجٹ بھی دیں اور اس کے بعد الیکشن میں چلے جائیں، مگر یہ چاہ رہے تھے کہ اگر ہم مشکل فیصلے کریں اور بجٹ دیں تو پھر وقت پورا کریں، مگر مقتدر حلقے نہیں مانے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میرے پاس بھی اسی قسم کی اطلاع ہے جیسے آپ کے پاس اطلاع ہے، اور کیونکہ آپس میں صرف 1 ووٹ کا فرق ہے، اور 1 ووٹ کی بجائے 6-7 ووٹ بالکل کنارے پہ لگے ہوئے ہیں، 6 ووٹ MQM کے ہیں، 5 ووٹ باپ کے ہیں، 1 کاف لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں چیمہ صاحب، پرویز نے کہا کہ وہ آ جائیں گے، سالک آئیں گے، یہ نہیں آئیں گے، ان کو پتا ہوگا۔ لیکن اس سے ہٹ کے میرا خیال ہے بات باہمی افہام و تفہیم سے الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہے، اور عمران خان کا لانگ مارچ کی جو کال دیں گے اس میں اتنے دن ہوں گے کہ اس وقفے میں بھی اس بات پہ غور و غوص کیا جائے۔ میں الیکشن کو ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور حکومت کی مدت تو دور کی بات ہے، سیاسی عدت بھی پوری ہوتے نہیں دیکھ رہا۔ اور شیخ صاحب اگر اب یہ فوری طور پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کے ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ اگر ہمیں پورا وقت نہیں ملتا تو ہم مشکل فیصلے بھی نہیں کریں گے، ہم چھوڑ دیں گے اور کیئر ٹیکر آئے گا، تو کیئر ٹیکر پھر جو 90 دن کی حد ہے آئینی اس سے اوپر ہی جائے گا؟ اکتوبر میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو 4-5 ماہ کیئر ٹیکر آئے گا؟ کیئر ٹیکر کو سپریم کورٹ سے جائیں گے تو 120 دن، یا جو ڈیٹ پنڈی میں اسلام آباد میں چل رہی ہے وہ ستمبر کی ہی چل رہی ہے، 30-40 دن زیادہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس سے تو ان کی چولیں ہل گئی ہیں کہ یہ سارے کیسز اپنے ٹھیک کر رہے تھے، سارے اپنے پروسیکیوٹر لگائے، ثناء اللہ عباسی کو DG کو ہٹایا، دوسروں کو ہٹایا، FIA سے ہٹایا، اور ANF میں انہوں نے اپنے پروسیکیوٹر سے کیس فیصلے چاہ رہے تھے، لیکن جتنے کیسوں کی انہوں نے فہرست تیار کی تھی جو اس ہفتے انہوں نے ختم کرانے تھے، وہ تو آج سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ کوئی عدالت ان کا کیس ختم نہیں کرے گی اور ان کو محفوظ رکھے گی۔ اور جو لاہور میں یہ 2 گھروں میں لے گئے ہیں کیس FIA کے، اور جو سارے منی لانڈرنگ کے کیس ہیں ان کو بھی واپس لے کے آ رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب آج عدالت کا فیصلہ بھی کیا پیغام ہے حکومت کے لیے کہ اگر آپ سوچ رہے ہو 2023 اگست تک جانے کا تو ایسا ہونا نہیں ہے کہ آپ یہ ٹینیور پورا کریں گے، اس لیے فیصلہ کریں الیکشن کا؟ ابھی مجھے ڈرائیور نے فون پہ بتایا کہ یہ 2 جو اہم فائلیں تھیں حمزہ صاحب کی اور شہباز صاحب کی اور دوسرے لوگوں کی، جو FIA وہاں لے جا کے ٹھیک کر رہے تھے جہاں انہوں نے لا ایکسپرٹ بنائے ہوئے تھے، وہ دوبارہ پیک کر کے واپس لا رہے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کا بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اور جو لسٹ ہوتی ہے ECL والی، اس میں ISI کی رپورٹ ہوتی ہے، اس میں IB کی رپورٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں لا منسٹر کے دستخط اور MI کی بھی رپورٹ ہوتی ہے۔ اس 2 وزراء کے دستخطوں کے بعد قانونی طور پر کیبنٹ سے منظور کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ میں جیو کے پروگرام میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ساری ایجنسیاں کلیئر کر دیں، دونوں وزیر بھی دستخط کر دیں، لیکن ان سب ناموں کا کیبنٹ میں جانا ضروری ہوتا ہے، جو یہ لے کر نہیں گئے، اور اپنے طور پر ہی رانا ثناء اللہ نے فیصلے کر دیے، اور اپنا کیس بھی جو ان کا ANF کا اس میں 15 کے 15 شاخی وہ بدل رہے تھے، اور اسی طرح جو دوسرے کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے اس میں بھی پروسیکیوٹر عدالتوں میں کہنے والے تھے، ایک نے تو کہہ ہی دیا کہ ہماری دلچسپی نہیں ہے، لیکن آج سپریم کورٹ کے فیصلے نے تمام خواہشوں کا ماتم نکال دیا، اور تمام خواہشیں جو ہیں
खसो खाशाक की तरह बह और गई। शेख साहब, अगर अब इलेक्शन होता है तो आपको लग रहा है कि एक टफ इलेक्शन होगा, टफ कंपटीशन होगा पंजाब के अंदर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या फिर तहरीक इंसाफ आसानी से जीत जाएगी? तहरीक इंसाफ, लेकिन पंजाब में मुकाबला तो होगा, आप ये नहीं कह सकते। जीते इमरान खान ने बहुत मेहनत की है और बहुत फजा बनी है, और जिसने भी ये मास्टर प्लान बनाया था, जिसने भी इसकी प्लानिंग की थी, या जिसने भी इसके लिखे थे, जो क्या होता है खाका के क्या, उसने इमरान खान की खिदमत की है। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स बड़ी और होती है। नून और तहरीक इंसाफ का आपस में मुकाबला होगा पंजाब में। केपीके में स्वीप करेगी तहरीक इंसाफ, कोई मुकाबला नहीं होगा। और सिंध में वो कैंपेन खुद शुरू करेगा इस दफा। और मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैंने 31 मई बहुत पहले तारीख दी है, 31 मई से पहले मेरा ख्याल है निगरान हुकूमत का फैसला हो जाएगा, और जो आएगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उसका सियासत से तल्लुक नहीं होगा, वो मईशत खान होगा। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।